السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني عملا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت کے لائق میری اسلامی ماں اور بہنوں،
تمہیدی طور پر ایک حدیث پاک سنیں جس کا تعلق امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب موجب الکبیر کے ساتھ ہے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ ہیں اور وہ دونوں بے قابو ہو گئے ہیں، بدک گئے ہیں، وحشی ہو گئے ہیں۔ یعنی جب اونٹ اپنے مالک سے بھاگ جائے، بے قابو ہو جائے، وہ پھر پکڑا بھی نہیں جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ وہ اونٹ میرے قابو میں آ جائیں۔ ہم نے پورے قبیلے نے مل کر ان اونٹوں کو ایک باغ کے اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے، 4 دیواری اس کی موجود ہے، جو بھی قریب جاتا ہے وہ اس کو کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کاٹتے ہیں اس بندے کو جو بھی اس کے قریب جائے۔ تو آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے قابو میں آ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چلو چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ جو پاس بیٹھے تھے صحابہ کرام، ان کو بھی فرمایا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ آپ علیہ السلام چل پڑے، باغ کے دروازے پہ پہنچے۔ جب باغ کے دروازے پہ پہنچے تو فرمایا کہ اس دروازے کو کھول دو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا نہ کریں، اونٹ جو ہیں وہ بے قابو ہیں، بدکے ہوئے ہیں، دروازہ کھلے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں، دروازہ نہ کھلوائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کھول دو دروازہ۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کھول دو۔ اب صحابہ کرام نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے دروازہ کھولا تو ایک اونٹ اسی دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اونٹ ایک دم بھاگا لوگوں کی طرف اپنی پہلی روٹین کے مطابق، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی تو یقین جانے اسی وقت وہ اونٹ اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ جب اونٹ نے اپنا سر نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو مخاطب کر کے نا کہ لے کر آؤ اس کی نکیل اور اس کی وہ رسی کہ میں اس کے سر کو باندھ دیتا ہوں۔ وہ نکیل لے کر آئے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ناک میں وہ نکیل ڈالی، رسی کے ساتھ باندھ کر اس کے مالک کو پکڑا دیا، پھر باغ میں داخل ہوئے۔ چلتے گئے دوسری طرف جو دیوار تھی اس کے ساتھ وہ دوسرا اونٹ تھا، یہی معاملہ ادھر پیش آیا۔ ایک مرتبہ اونٹ آگے بڑھا، پھر نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا، اپنے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے رسی منگوائی، نکیل منگوا کر اس کو ڈال کر باندھ کر مالک کو تھما دیا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آقا فرماتے ہیں کہ لے جاؤ اب ان دونوں اونٹوں کو، کبھی بھی آج کے بعد یہ تم سے بے قابو نہیں ہوں گے، یہ تمہارے قابو میں رہیں گے۔ اس حدیث کو تمہید کے طور پر میں نے کیوں پیش کیا ہے؟ اب اس سے آگے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنی باتیں آج کے خطبے میں عرض کروں گا آپ نے کم از کم اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک جانور ہے، اونٹ ایک جانور ہے نا، چوپایا ہے، جو مالک سے بے قابو ہو گیا تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ نظریں پڑی تو جانور بھی مطیع ہو گیا، اپنے سر کو پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا کہ اس کے بعد کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں، کسی قسم کا بے قابو ہونا نہیں، بدکنا نہیں، وحشی پن اس کے اندر نہیں۔ اس طرح ہم انسان ہیں، وہ تو ایک جانور ہے نا،
اس جانور کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ تڑپ اٹھے تھے۔ صحابہ نے پتہ کیا کہا کہ جب سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اپنے سر کو پیغمبر کے قدموں میں رکھتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے۔ محبوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منظر ہم نے دیکھا یہ ایک جانور ہے جس کو انسان کے مقابلے میں عقل بھی نہیں ہے اتنی، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھے ہوئے تھا۔ محبوب جی اگر اجازت دو تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے سر کو آپ کے قدموں میں رکھ لیں، یعنی آپ کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ میری شریعت کے اندر اگر کسی کو، اس حدیث کے آخر پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جب اس کو بھی نہیں کہا تو پھر یہ حق اللہ کا ہے، کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث سے کچھ اخذ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، آپ کی حدیث کو سن کر سینے سے لگا لیں، جو جو پیغامات ملتے جائیں اس کو سینے سے لگاتے جائیں، دیکھنا پھر زندگی کے اندر بہار کیسے آتی ہے۔ اور اگر حدیث سن کر، قرآن کی آیت پڑھ کر اور سن کر اس پر عمل پیرا نہ ہو تو یاد رکھنا پھر ایسے ہی قرآن نے نہیں کہہ دیا کہ یہ جانور ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں سے بدتر انسان کیوں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھنے کے باوجود، سن لینے کے باوجود عمل پیرا نہیں ہوتا۔ کس چیز کا نہیں پتہ، ہمیں سارا پتہ ہے، اس کے باوجود اگر عمل نہ کریں تو پھر جانوروں سے بدتر زندگی ہے کہ انسان کی۔ تو 3 باتیں میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، وہ آپ نوٹ فرما لیں، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں ہے، صرف 3 باتیں اگر ان کو نوٹ کر لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو فوائد و ثمرات کے انبار لگ جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر نقصانات بھی ہوں گے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جس طرح ماشاءاللہ آپ احباب تشریف فرما ہیں، ایک اللہ کے گھر کی طرف آئے ہیں، بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ذریعہ نجات بنا دے۔ یہ کتنا قیمتی ہے اللہ کے گھر کی طرف چلنا، سفر کرنا۔ یہ 3 باتیں میں نے آج کے درس میں، آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کو خیر بات کہتا ہے کچھ وقت کے لیے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ نوٹ کر لیں پہلی بات، اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف جب جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک نیت کرنی چاہیے اور ایک فعل کرنا چاہیے، یعنی ایک کام کرنا چاہیے، اور دوسرا کام جب اللہ کے گھر میں بندہ پہنچ جائے وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی 2 ہی کام کرنے چاہیے۔ پھر اللہ کے گھر سے جب اپنے اس ارادے کی تکمیل کر چکا، جو کام کرنے آیا تھا وہ بھی اس نے کر لیا، اب جا رہا ہے یہ اپنے گھر کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف، اپنی دکان کی طرف، تو پھر اس نے کیا کرنا ہے۔ تو حضرات یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ معاملات ہم سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر کبھی رب کے گھر میں آتے ہیں، یہاں جس کام کے لیے آئے پھر یہاں سے اپنے کاروبار، اپنے گھر، اپنی دکان وہاں جاتے ہیں، تو کیا سوچ لے کر جانی چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے تاکہ فوائد و ثمرات کے انبار لگ جائیں ہمارے لیے اور زندگی کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ تو آئیے نوٹ فرمائیں، پہلا کام، جب ہم جس کام کے لیے بھی آئیں، مسجد میں اور کوئی کام تو ہوتا نہیں، مسجد میں کیا کام ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، احباب نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آپ مسجد کی طرف رخ کریں تو پہلا کام ارادہ ایک کرنا ہے، وہ ارادہ یہ ہو کہ میں نے مسجد میں کوئی خیر کی بات سیکھنی ہے، جا کر میں نے مسجد میں جانا ہے، کوئی دین کی بات سیکھ کر آؤں گا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کسی سے پوچھوں گا، دین کا کوئی مسئلہ سیکھوں گا، کوئی درس ہوگا تو میں بیٹھ کے سنوں گا، اس کے اندر مجھے کوئی دین کی سمجھ آئے گی، میرے دل کے ایمان کی کیفیت بدل جائے گی، ایمان کو تازگی ملے گی۔ یہ ارادہ لے کر چاہے ایک لفظ سیکھنے کے ارادے سے آپ نکلیں، چل پڑیں، تو آپ کی فضیلت اس ارادے کے بعد کیا ہوگی۔ آپ حدیث سنیں جو صحیح الترغیب الترہیب کے اندر ہے، کتاب العلم میں ہے، حسن درجے کی روایت ہے، بیان کرنے والے صحابی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ،
کہ لوگوں جو بندہ رب کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے اس کا ارادہ صرف ایک ہے کہ یا تو وہ اللہ کا قرآن سیکھے گا یا کسی کو جا کر سکھلائے گا، دین کا کوئی مسئلہ خود پڑھے گا یا کسی کو پڑھائے گا، کوئی خیر کی بات قرآن و حدیث کی کوئی بات، کیونکہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خیر اور ہے ہی نہیں۔ خیر کی بات وہ سیکھنے کے ارادے سے چلا، سکھلانے کے ارادے سے چلا، یہ صرف ارادہ رکھ کر کے چلا ہے، ابھی تو مسجد میں آیا بھی نہیں، کوئی درس اس نے سنا بھی نہیں، دین کا مسئلہ کسی کو بتلایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنے گھر سے یہ ابھی چلا ہی تھا ارادہ کر کے۔ اس ارادے پر اللہ نے اس کو اجر کتنا عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان لہ اجرہ، اس بندے کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مکمل حج کرنے والے کے برابر ہوگا۔ کتنا ثواب؟ مکمل حج کرنے والے کے برابر۔ صرف اس ارادے، یہ ارادہ ہو ہر کسی کا، جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو آنا ہی ہے، ہر جمعے خطبہ تو ہوتا ہی ہے، تو یہ ارادہ لے کر آیا کریں کہ میں نے کوئی بات آج جا کر سیکھنی ہے اور اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے، انشاءاللہ حج کا ثواب ادھر ہی مل جائے گا۔ اور اس مسجد کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے دروس ہوتے رہتے ہیں، آپ اس کا بھی ارادہ کر کے آئیں کہ میں نے کوئی بات سیکھنی ہے جا کر۔ دوسری بات کہ کام کون سا کرنا ہے، یہ نیت ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث بھی اگر ساتھ ملا لیں تو اور فضیلت بڑھ جائے گی۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کر کے گھر سے چلے، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور باجماعت نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ ہو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جماعت کا ارادہ ہو، دین سیکھنے کا ارادہ ہو، اور عمل کون سا کرے، سنن نبی داؤد کو پڑھ لو، محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے، اور بیان کرنے والے صحابی پھر یہی ہیں جن کا نام سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، الی صلاۃ مکتوبۃ، کوئی فرض نماز پڑھنے کا اس کا ارادہ ہے، فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب اور یا عشاء ہے، نماز جمعہ ہے، ان میں سے کوئی نماز ہے اور وہ وضو اپنے گھر سے کر لیتا ہے، اگرچہ مسجد میں جا کے وضو کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو گھر سے کر کے چل پڑے، ابھی تک وہ مسجد میں نہیں پہنچا، اس نے نماز نہیں پڑھی، آیا ہی نہیں ابھی مسجد میں، صرف وضو گھر سے کیا، اپنے گھر سے قدم باہر رکھا، قدم قدم وہ اٹھا کے بڑھ چل رہا ہے، ایک ایک قدم پہ غلطیاں معاف ہو رہی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، دوسرے قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، مسلم میں حدیث ہے، ایک ایک قدم پہ رب گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات کو بلند کر رہا ہے، کیونکہ باوضو ہو کے چل پڑا ہے۔ جہاں یہ فضیلتیں ہیں اس مقام پر ایک فضیلت یہ بھی محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلا اللہ کے گھر کی طرف ایک فرض نماز ادا کرنے کے ارادے سے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا اس بندے کو اللہ اتنا ثواب دے دیتا ہے، اتنا اجر دے دیتا ہے، جتنا ثواب احرام باندھ کر بیت اللہ کا حج کرنے والے کو عطا کرتا ہے، اتنا ثواب اس کو بھی مل گیا۔ اب یہ دونوں حدیثیں سامنے رکھیں اور تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے اللہ نے ہم پر کتنی شفقت کی ہے، کتنی رحمت کر دی ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کبھی اس انداز میں اس کو سوچیں، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، اور اگر کوئی شخص 5 مرتبہ ہی وضو کر کے اپنے گھر سے تو مسجد کی طرف آئے تو کتنی مرتبہ اللہ حج کا ثواب عطا کرے گا؟ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ اللہ اس بندے کو ایک ہی دن میں حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر یہ وہ نیکی ہے، حج وہ عبادت ہے، کبھی تقابل پہ اتریں تو آپ کبھی اندازہ کر کے دیکھیں کہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور وہ بھی جب چاہو اس وقت نہیں، دن بھی اللہ نے مقرر کر دیے، اور جس جگہ پہ چاہو ایسے نہیں، جگہ بھی آسمان والے نے مقرر کر دی کہ فلاں جگہ پہ آپ نے جانا ہے، فلاں فلاں میدان میں اترنا ہے، اتنا اتنا وقت وہاں ٹھہرنا ہے، دن بھی اللہ نے مقرر کیے، وقت بھی اللہ نے مقرر کیا، جگہ بھی رب نے مقرر کر دی، اور سال میں صرف 1 مرتبہ، اور زندگی میں جو صاحب استطاعت ہیں صرف 1 ہی مرتبہ فرض، باقی نفلی طور پر جتنا بھی کوئی کرتا رہے۔ اور یہ اجر اور ثواب
کون حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ کون ہے ایسا بندہ کہ جس کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے؟ ہر کسی کے دل میں تڑپ ہے، ہر کوئی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کبھی موقع دے تو ہم بھی بیت اللہ کی زیارت کریں گے۔ جو دیکھ آتا ہے وہ بھی تڑپتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ بھی روتا ہے کہ اللہ کبھی موقع تو دے، اتنا مال و دولت مجھے بھی عطا کر دے کہ میں بھی بیت اللہ کی زیارت کر لوں، میں بھی تیرے اس عظیم گھر کو دیکھ لوں۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اس کے اردا گرد چکر لگاؤں، اپنی زندگی کے دکھ تجھے سناؤں اور اپنی مرادیں پوریاں کروا لوں وہاں جا کر۔ یہ ہر بندے کی چاہت ہے، لیکن یاد رکھنا بہت سارے مقام ایسے مجبوریاں گھیرا ڈال لیتی ہیں، بیماریاں بسیرا کر لیتی ہیں، بندہ نہیں جا سکتا، اتنا پیسہ نہیں جمع ہوا، رب نے نہیں پوچھنا۔ امت کے غریب لوگوں پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے بہترین پیکج جو رکھا ہے اس حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میرے اللہ نے یہ چھوٹا سا عمل جو دے دیا ہے، جو ایک دن میں 5 مرتبہ کرو، مالک 5 مرتبہ حج کا ثواب عطا کرے، پورا ہفتہ اپنا لو، 35 مرتبہ حج کا ثواب عطا کرے، مہینہ اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، 150 نماز آتی ہے ایک مہینے کے اندر، پورا سال اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، 1775 نمازیں سال کے اندر ہیں۔ گویا کہ اللہ نے کتنی رحمت کر دی اپنے بندوں پر کہ 1 سال مسلسل اس عمل کو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک ہی سال کے اندر 1500 سے زائد مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت اللہ نے عطا کی ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں، تو یہ ارادہ کر کے آیا کریں کہ خیر سیکھنی ہے، حج کا ثواب پاؤ گے، اور آ کر جب وضو کرنے کی باری آئے تو وہ گھر سے کر کے چل پڑا کریں، تب بھی حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ 2 کام آپ کے، ایک نیت اور ایک کام جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس پر عمل ہو جائے، انشاءاللہ بڑا سارا فائدہ ہوگا، بہت سارے انعامات ملیں گے، حج جیسی عظیم عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ دوسری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا کام، اللہ کے گھر میں آ گئے، یہاں کچھ وقت گزار لیا، جو ارادہ لے کر آئے تھے وہ ہو گیا، سیکھنے کا ارادہ لے کر آئے تھے سیکھ لیا، درس سن لیا، قرآن کی آیت کسی سے پڑھ لی، ترجمہ بھی سیکھ لیا، نماز کے لیے وضو کر کے چلے تھے وہ بھی پڑھ لی۔ اب ایک کام اور کر لیں چھوٹا سا، یہ کام بھی برقرار رہیں گے ساتھ ساتھ، اور ایک کام اور کرنا ہے۔ جو ارادہ تھا دین سیکھنے کا وہ تکمیل ہو گئی، آ کر کچھ پڑھ لیا، کسی نے پڑھا لیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں بھی کوئی بندہ بیٹھ جائے، یعنی مسجدوں میں سے کوئی مسجد ہو، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وہ بیٹھ کر کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، عرش عظیم پر اللہ رب العالمین ان بندوں کے نام لے لے کر فرشتوں میں تذکرے کرتا ہے کہ یہ میرے بندے بیٹھے ہیں، اتنے انعامات، نماز ہو گئی پڑھ لی، اب تھوڑا سا کام ایک اور بھی کر لیں۔ باتیں ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ دین تو وہی ہے جو 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، صرف یاد دہانی کے طور پر احادیث پڑھی جاتی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندہ عمل تھوڑا سا سوچ کر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پھر سے اجر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نوٹ فرمائیں کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں تو اپنے گھر میں جانا ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کرنا، زیادہ نہیں، 2-4 منٹ 5 منٹ اللہ کے گھر میں وہ وقت گزارا کریں، تھوڑا سا ٹائم اللہ کو دیا کریں۔ کس کام کے لیے؟ کوئی کام نہیں، یہ جو آپ حدیث سنانے لگا ہوں اس میں کوئی کام آپ کے ذمے نہیں، صرف ٹائم دینا ہے، چند منٹ اللہ کے گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ذکر کریں گے تو فضیلت اور ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو آپ کی فضیلت میں نکھار مزید پیدا ہوگا، اور اگر اور کوئی نیکی کریں گے تو فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں عرض کر رہا ہوں خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر اللہ کا گھر اتنا عظیم ہے جس کی طرف قدم اٹھا لیے ہم نے، جب جا کر بیٹھ گئے تھوڑا سا وقت گزار دیں تو فضیلت کیا ہوگی، انعام کیا ہوگا، رب کی رحمت کیسے برسے گی۔ آپ حدیث سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور باتوں کو نوٹ کرتے جائیں۔ حضرات یہ عمل اگر ہماری زندگی میں آ جائے
تو جامع ترمذی کو پڑھ لو۔ روایت جو بیان کرنے والے صحابی وہ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس ہی ہیں، مفسر قرآن ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور ترتیب ایسے تھی کہ اکثر ایسے ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف کرتے تو صحابہ کرام کوئی خواب رات دیکھا ہوتا تو وہ سنا دیتا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر فرما دیں۔ نبی علیہ السلام خواب سنتے اور خواب سن کر اس کی تعبیر کر دیتے، یہ عام روٹین تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے خواب نہیں اپنا بیان کیا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ رات میں نے خواب دیکھا ہے وہ آج سن لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی کیسا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب کے اندر اپنے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ خواب میں کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا ہے۔ معراج کی رات تو نہیں دیکھا، یہ قرآن نے بیان کیا کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ سب کو دیکھتا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ معراج کی رات کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کی پھر اصلاح کرنی چاہیے اپنی۔ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا، بیداری کے اندر نہیں دیکھا، خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے، اور اس حدیث میں وہ موجود ہے بات۔ فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے اور اللہ بڑے خوبصورت تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ کچھ باتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بیان کی جو آج تک الحمدللہ ہمارے پاس اسی طرح محفوظ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سے باتیں کی وہ آج تک محفوظ ہیں۔ کیا باتیں ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ پہلا سوال کیا نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر سوال کیا تھا، سوال تھا اعمال کے متعلق کہ جن کو فرشتے لکھتے ہیں۔ احباب غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، گناہ کریں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں، نیکی کریں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، اتنے اچھے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ کرنے لگتا ہے تو رب کے لکھنے والے فرشتے بھی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اس لیے کہ ایک کہتا ہے میں لکھ کر اللہ کے پاس لے جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں لے جاؤں، تیسرا کہتا ہے میں لے جاؤں۔ یہ اس لکھ کر اللہ کے سامنے پیش کرنے میں جھگڑا ہو جاتا ہے فرشتوں کا۔ یہ بات نبی علیہ السلام سے اللہ نے پوچھی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے بندوں کے وہ کون سے اعمال ہیں، میرے بندوں کی وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کو یہ کرنے لگتے ہیں تو میرے معزز فرشتے بھی آپس میں لکھنے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نفی میں جواب دیا کہ یا اللہ میرے تو علم میں یہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ اعمال کون سے ہیں، مجھے معلوم نہیں۔ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہنے والے بھی اپنی اصلاح کر، رب پوچھ رہا ہے کہ محبوب بتلا وہ کون سے اعمال ہیں میرے بندوں کے، جب آپ کے امتی اور میرے بندے وہ نیکیاں کریں تو لکھنے والے معزز فرشتے بھی جھگڑ پڑیں، نیکیاں کون سی، کام کون سے، اعمال کون سے؟ فرمایا یا اللہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب کیا کیا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے نفی میں جواب دیا نا فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ تب کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں حتی وجدت بردہا بین ثدییہ، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے جگر اور سینے میں اتر آئی، اللہ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا، ٹھنڈک میرے دل اور جگر سینے میں اتری ہوئی تھی۔ انداز کیا بنا؟ فرمایا میں نے ایسے اپنی نگاہوں کو آگے کی طرف دیکھا، ساتوں آسمان بھی مجھے دکھائی دینے لگے، ساتوں زمینوں کا ذرہ ذرہ بھی مجھے نظر آنے لگا۔ اللہ کا ہاتھ محبوب کے کندھوں پر، ٹھنڈک جگر میں اتری ہوئی، ساتوں آسمان دکھائی دے رہے، ذرہ ذرہ نظر آ رہا، ساتوں زمینیں محبوب کے سامنے ہیں۔ رب قادر ہے نا
ایک لمحے میں جو مرضی کر دے۔ یہ جب انداز سارا سامنے تھا، ہاتھ اللہ کا پیغمبر کے کندھوں پہ تھا، ٹھنڈک دل میں اتری ہوئی تھی، سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پھر کہا یا محمد هل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، میرے پیارے اب بتلا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جن کو میرے بندے کرتے ہیں تو فرشتے بھی لکھنے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے، کیونکہ ہر چیز نظر آ رہی تھی، سب کچھ سامنے تھا، وہ اعمال بھی مجھے نظر آ گئے کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کو کیا جائے تو فرشتے بھی لکھنے کے لیے جھگڑ پڑتے ہیں، کیونکہ اعمال ہی بڑے قیمتی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے وہ دیکھ کر بتلا دیا، جواب درست نکلا کہ ٹھیک ہے واقعی یہی اعمال ہیں۔ وہ اعمال کون سے ہیں وہ ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اللہ بہاریں لگا دے گا۔ وہ کون سے اعمال؟ 3 ذکر کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ نوٹ کر لو وہ کون سے 3 کام ہیں۔ نمبر 1 المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر ٹھہر جانا۔ نمبر 2 آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اپنے قدموں پہ پیدل چل کرنا، قدموں پہ چل کے باجماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں پہنچنا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ یہ 3 کام ذکر کیے، کتنے آسان، تعلق ان کا بھی مسجد کے ساتھ ہی ہے، تعلق ان تینوں کا بھی نماز ہی کے ساتھ ہے، رب کے گھر کے ساتھ پھر ٹھہرا تعلق ان 3 اعمال کا۔ اچھا وضو کرنا، نمبر 2 پیدل چل کے مسجد میں باجماعت نماز کے ارادے سے پہنچنا، جب وضو ہو گیا حج کا ثواب پہلے مل چکا ہے، پیدل چل کے باجماعت کے ارادے سے آئے، حج کے ثواب کی حدیث پہلے سنا چکا ہوں، جب رب کے گھر میں پہنچ گئے نماز پڑھ لی، وضو ہو گیا، فضیلتیں مل گئیں، رحمتیں برس پڑی، نماز ہو گئی، تھوڑا سا وقت نکال کر المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، اس پر بھی عمل ہو جائے، نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر رب کے گھر میں چپ کر کے بندہ بیٹھا رہے، یہ عمل اگر ہماری زندگی میں آ گیا، محبوب علیہ السلام کے الفاظ نوٹ کریں، فرمایا فمن فعل ذلک، جس بندے کی زندگی میں یہ نیکیاں آ گئیں، اچھا وضو کرتا تھا سردی کے باوجود، ٹھنڈا پانی ہونے کے باوجود، گرمی کی شدت کے باوجود وضو سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھو لیا کرتا تھا، بڑھ کر سنت کے مطابق یہ وضو کرتا رہا، پیدل چل چل کے رب کے گھر کی طرف جاتا رہا، باجماعت نماز پڑھتا رہا زندگی بھر، اور نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کے گھر میں ٹھہر جاتا تھا، اللہ یہ تیرا گھر ہے، کیا کیا سوچ کے بیٹھتا ہوگا۔ جس بندے کو یہ نصیب ہو گیا اب ملے گا کیا؟ نسخہ محمدی نوٹ کر لو، ہر بندہ مارا پھر رہا ہے، ہر کسی کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اللہ میری زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے۔ کون سا وہ بندہ ہے جو بہتر کی تلاش میں نہیں؟ کون ہے انسان جو اپنا کل والا دن آج سے بہتر کرنا نہیں چاہتا؟ ہر کسی کی کوشش ہے، جتنے احباب بیٹھے، جتنی میری گفتگو کو سننے والے، ہر بندے کی چاہت اور تڑپ یہ ہے کہ میری زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آگے والی سکون والی ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس میں آرام سکون اور عیش والی زندگی مل جائے۔ اگر چاہتے ہو زندگی بہتر ہو جائے تو نسخہ محمدی نوٹ کروا رہا ہوں، آپ کو لکھا رہا ہوں، تحریر کر لیجئے، دلوں پہ لکھ کر لے جائیے اور عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ آپ کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ 3 کام نصیب ہو گئے، اچھا وضو، پیدل چل کے باجماعت نماز پڑھنا اور نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا، فرمایا عاش بخیر ومات بخیر، یہ 2 انعام ایسے ملیں گے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، ومات بخیر، موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمہ بھی نصیب فرما دے گا، زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر۔ اتنی بڑی گارنٹی، اتنا بڑا انعام کہ موت کی، ایمان والی موت کی بھی گارنٹی مل رہی ہے۔ عاش بخیر، اس کی تو زندگی خیر والی ہے، ومات بخیر، موت بھی خیر والی۔ آدمی جیسا بھی ہو نا، جیسا بھی ہو، جتنا گناہ گار ہو، تڑپ یہی ہوتی ہے کہ اللہ موت اچھی دے دینا۔ جس بندے سے بھی بات کر کے دیکھے وہ یہی کہے گا کہ اللہ زندگی تو چلو گزر گئی، موت اچھی کر دینا۔
ہم بھی اپنے اللہ سے اس موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا اور کلمہ طیبہ نصیب فرما دینا۔ اگر موت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں۔ اچھا وضو کیا کریں، زیادہ سے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھایا کریں، مسجد میں پہنچ کر چپ کر کے تنہائی میں اللہ کے گھر میں کچھ دیر بیٹھ جایا کریں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ عاش بخیر ممات بخیر، زندگی بہتر موت بھی بہتر۔ اور یہ حدیث کب بیان کی نبی علیہ السلام نے کہ یہ کفارات ہیں۔ کیا ہیں؟ کفارات، یعنی گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ تو گناہ کیسے مٹیں گے؟ جیسی زندگی پچھلی گزری ہے، اب زندگی کا کیا بنے گا؟ آئندہ میرے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ تو نوٹ کر لیں اسی حدیث کے اگلے الفاظ کہ آج سے اگر عمل شروع ہو جائے تو گناہ کتنے معاف ہوں گے؟ زندگی تو بہتر ہوگی نا آگے والی، موت بہتر ہوگی جو بعد میں آنی ہے۔ پچھلی زندگی کا کیا بنے گا؟ جو لا تعداد ہم گناہ کر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پہلے دن پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے نا، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا، ایک گناہ بھی اس کے کھاتے میں نہیں لکھا ہوتا، پاک صاف شفاف ہے گناہوں سے۔ تو یہ عمل کرنے والا بندہ اس بچے کی طرح ہو جائے گا جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، ساری معاف اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو کتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے۔ یقیناً قصوروار ہم ہیں، یقیناً خطا پر ہم ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، تو پھر بہت بڑی بڑی خیر ہم سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ کتنے کام ہو گئے ہیں؟ 2۔ پہلا کام میں نے کون سا ذکر کیا کہ اپنے گھر سے جب چل کر اللہ کے گھر کی طرف آنا ہے تو نیت کیا ہو کہ میں نے جا کر کوئی خیر کی بات سیکھنی ہے مسجد میں، نیت کیا ہو کہ میں نے باجماعت نماز پڑھنی ہے جا کر۔ کام کون سا کرے؟ اپنے گھر سے وضو کر کے چل پڑے۔ تینوں اعمال پر اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرمائے گا، تینوں کاموں پر، نیت پر بھی اور عمل پر بھی۔ جب مسجد میں آ گیا تو یہاں آ کر کیا کرنا ہے؟ کام وہی جو سوچ آیا تھا وہ ہو گئے، اس کے کچھ آیت پڑھ لی، کچھ دین سیکھ لیا، نماز پڑھ لی، کچھ دیر بیٹھ جائے اللہ کے گھر میں، چند منٹ بیٹھنا ہے، صرف یہ چند منٹ کے اندر زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور ساتھ ساتھ زندگی کے گناہ بھی معاف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسرا عمل، کچھ دیر بندہ بیٹھ گیا، اب بیٹھنا بھی اس کا مکمل ہو گیا، 2 4 5 منٹ جتنا اس کے پاس وقت تھا وہ بیٹھا رہا۔ اب ظاہری بات ہے ہر بندے نے اپنے اپنے کام میں بھی جانا ہے، ٹائم دینا ہے، جا رہا ہے، ایک سوچ لے کر جائے، ایک ارادہ لے کر جائے، اور اس ارادے کی پھر تکمیل کر دے باہر جا کر۔ وہ بھی چھوٹا سا کام ہے، بڑا نہیں، چلتے پھرتے آپ اس کو کر دیں گے۔ جس طرح ادھر ٹائم نہیں لگا نا، وضو تو کرنا ہی کرنا ہے، وضو کے بغیر نماز تو ہوگی نہیں، تو چھوٹا سا عمل کیا ہے کہ اپنے گھر سے کر لیں، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر چل پڑے، مسجد میں آنا ہی آنا ہے، ٹائم لگانا ہی لگانا ہے، 2 4 منٹ بڑھا دیں، نماز کے بعد بیٹھ جائیں۔ کون سا کوئی پہاڑوں جیسے اعمال ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہوں گے نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، چلتے چلتے بس تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی دیر، باہر نکلیں تو یہاں سے جاتے ہوئے نا ایک ارادہ ہو کہ جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھ لیا ہے، نوٹ کریں بات، جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا، آپ نے خطبہ سنا، درس سنا، کوئی بات آپ نے یہاں سے سیکھ لی، ارادہ یہ ہو کہ اللہ جو تیرے دین کی بات میں نے آج سیکھی ہے، جو علم میرے تک پہنچا ہے، یہ میں نے دوسروں کو بھی جا کر پہنچانا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اپنے ساتھی کو، اپنے ملازم کو، اس کو بتائیں، جو بات آپ پڑھ لیں آگے منتقل کر دیں، یہ وہ کام ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تیرے رب نے تیری طرف اتار دیا ہے اس سارے کے سارے کو آگے پہنچا دو۔ پھر آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اگر ایک آیت بھی کسی کے پاس ہو، ایک مسئلہ بھی کوئی جانتا ہے، وہ بھی آگے پہنچا دے۔
چھپا کے نہیں لے جانا، اپنے پاس نہیں رکھنا، دوسروں کو سنا دو، اپنی بولی میں سنا دو، عربی نہیں آتی اردو میں بتا دو، پنجابی میں بتا دو، مسئلے کی جو گہرائی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نچوڑ یہ ہے، آپ وہ اس کو سنا دیں۔ دین کا کام دکان پہ بیٹھ کے بھی کرتے رہیں، بازاروں میں چلتے چلتے بھی کرتے رہیں، گھر میں ہیں بیوی بچوں کو بتاتے رہیں، تربیت اولاد کی کر لیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں تب حدیثیں سنائیں، ہر اعتبار سے آج کے پیغام کو ذہن میں رکھ کر پہنچاتے رہیں۔ انشاءاللہ انعام بڑا ہے، فضیلت بڑی ہے، رحمت الہی کے انبار ہیں، کتنی رحمت برسے گی اس عمل اور ارادے کی وجہ سے۔ نوٹ فرمائیں، یہ فضیلت، یہ عمل کہ میں نے جو سیکھا ہے آگے سکھانا ہے، اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اس بندے کے لیے کیا کیا ہے؟ رحمت کی دعا کی ہے۔ کس بندے کے لیے؟ جو سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ دو دعائیں کی ہیں، ایک میں رحمت کے الفاظ اور دوسری میں اس کے چہرے کی تازگی کے الفاظ۔ الفاظ سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمع منا حدیثا، دوسری حدیث نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ۔ ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ دعا کی نبی علیہ السلام نے کہ اے اللہ، میرا جو امتی میری حدیث کو سنے، میری بات کو سنے، سن کر پھر یاد کرے، یاد کر کے دوسروں کو سنا دے، یہ کام اس نے کرنا۔ جو میری حدیث سنے، سن کر یاد کر کے دوسروں کو پہنچا دے۔ اے اللہ، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں، ایسے بندے پر اپنی رحمت بھی نازل فرما اور اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی قیمتی دعا ہے، کتنی قیمتی دعا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ رحمت کر ایسے بندے پر۔ اور رحمت اتنی جامع دعا ہے کہ جس بندے پر رحمت ہو جائے نا اللہ کی، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر کام میں اللہ کی رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مال، رزق، صحت، اولاد، ہر لحاظ سے اللہ کی جب رحمت ہے تو بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ دعا کوئی میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، امت کا کوئی ولی نہیں کر رہا، کوئی نیک بندہ نہیں کر رہا۔ جو ہماری چاہت ہوتی ہے نا کہ فلاں عالم جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر کرنا پڑے تو تب کر لیتے ہیں، پیسے خرچ کرنے پڑیں تو تب کر لیتے ہیں کہ اس سے دعا کروانی چاہیے۔ جس کے بارے میں یہ تھوڑا سا معلوم ہو جائے ہمارا معاشرہ دیکھیں کیسا ہے اور تڑپ کیسی ہے کہ فلاں بندے کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، ہم سب کی چاہت ہوتی ہے کہ کبھی اس کے پاس جا کر اسے دعا ہی کروا لیں، اپنے دکھ دور کروا لیں۔ اولاد نہیں تو اولاد کی دعا اللہ سے اس بندے سے کرواتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ رزق نہیں تو رزق میں اضافے کی دعائیں کرواتے ہیں۔ ہم تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بیت اللہ کے سامنے جا کر بھی روتے ہیں اللہ کے کہ وہاں اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ یعنی دعا کی قبولیت کا جو طریقہ ہمیں بتلایا جائے، قطع نظر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم تو اتنے بھولے بالے ہیں کہ دعا قبول ہونی چاہیے، اللہ دے دے وہ چیز جو مانگی جائے، ہر کام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرات میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جن جیسا اللہ نے کائنات میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا، اور اتنی محبت اللہ کو اپنے محبوب پیغمبر سے کہ اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں، سب سے بڑھ کر محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا، شان میں ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور دعا انہوں نے فرما دی ہے کہ اے اللہ جو بندہ میری حدیث کو سن کر یاد کرے اور آگے پہنچا دے، اس پر رحمت بھی نازل کر، چہرے میں تازگی بھی پیدا کر۔ یہ نبی علیہ السلام دعا فرما گئے ہیں۔ اگر اس کا مزید آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ یہ دعا کتنی قیمتی ہے کہ محبوب علیہ السلام دعا کر دیں۔ آپ جانتے نہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کو، صحابہ کی محبتوں کو، یقین جانے آج وہ محبتیں ہمیں نصیب تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ اکرام نے کر کے دکھلائی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کتنے واقعات ایسے پڑھے، صحابہ اکرام محبت کا انداز کبھی یہ اپناتے، مسواک توڑ کر نبی علیہ السلام کو خدمت میں تحفے میں پیش کر دیتے، اللہ کبھی اور ہمت دیتا، گھر میں کھانا بنا کر نبی علیہ السلام کو دعوت دے کر اپنے گھر بلا لیتے، ملنے کے لیے پیغمبر کے پاس چلے جاتے،
دکھ زندگی میں زیادہ تنگ کرتے، دکھ دور کرنے کے لیے محبوب کا چہرہ دیکھ لیتے، اللہ دکھ دور کر دیتا۔ صحابہ تم نے جو محبت کی ہے اپنے نبی کے ساتھ، میں قربان ہو جاؤں اس محبت پر۔ میرے آقا جب وضو کرتے صحابہ پانی کے قطرات نیچے نہیں گرنے دیتے، میرے آقا لعاب پھینکتے، صحابہ لعاب اٹھا کر اپنے جسم پہ مل لیتے۔ میرے آقا کا لعاب ہنڈیا میں جائے تو ہنڈیا کھانا جو ہے وہ 1400 صحابہ کھا جائیں، وہ بڑھ جائے، کڑوے کنویں میں ڈال دیں، کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے۔ میرے آقا گرمی میں دوپہر کے وقت آرام کرتے، ام سلیم جیسی صحابیہ محبت کا انداز یہ اپنائے کہ وہ پسینہ اکٹھا کر لے کہ اس میں اللہ نے خوشبوؤں کو رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے یہ انداز کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا، صحابہ معصوم بچے کو اٹھا کر محبوب کے دروازے پہ لے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، میرے آقا باہر تشریف لاتے، بچے کو پیش کیا جاتا۔ اللہ نے رحمت کی ہے محبوب جی، اس کو گڈی ہی دے دیں، پہلا کھانا ہی اس کو کھلا دیں۔ آقا علیہ السلام کھجور پکڑتے، اپنے منہ مبارک میں لیتے اور منہ مبارک میں لے کر اس کو نرم کرتے، نرم کر کے وہی کھجور نکال کر معصوم بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے بچے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے نکلا ہوا لقمہ پہلا کھانا ان کا یہ ہو، ان صحابہ کے بچوں کی عظمت کیا ہو۔ صحابہ کرام نے اتنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، یہ جتنی میں بیان کر چکا ہوں کوئی ایک بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ موجود ہوتے تو اللہ کی قسم ہم بھی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق محبت کا اظہار کرتے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں، ہاں طریقہ ان کا موجود ہے۔ صحابہ کرام تو دعائیں کروایا کرتے، دعا کے لیے بھی پیش ہو جاتے، جب کوئی پریشانی بنتی دعا کے لیے حاضر ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی۔ کتنے ایسے واقعات، اور نبی علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیتا۔ کتنا مشہور واقعہ اس صحابی کا، اپنی مجلس میں آ کر نبی علیہ السلام سے کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا اسلام کی طرف آ رہا ہوں، جہالت کی ایک میری عادت ہے، بدکاری کر لیتا ہوں، تو مجھے اجازت دے دیں کہ بدکاری مجھ سے نہیں چھوڑی جائے گی، باقی دین کے سارے کام کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کس انداز میں سمجھایا، سمجھا دیا۔ آپ نے قریب بلا کر فرمایا کہ کیا مجھے یہ بتلا کہ جس کام کی تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ یہی کام تیری بہن، بیٹی، بیوی، پھپھو، خالہ، ماں جو گھر میں محرم رشتے ہیں، کیا پسند کرتا ہے کہ کوئی اور بندہ تیرے گھر میں منہ کالا کرے؟ تڑپ اٹھا کے محبوب جی کبھی قطعاً ایسا میں نہیں پسند کرتا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کی تو اجازت مانگ رہا ہے، جدھر جائے گا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی، ان کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ادھر ہی جسم پہ کب کبھی طاری ہوئی، ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، دعا کے لیے درخواست کرتا ہے، محبوب جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ دعا فرمائی کہ اللہ اس کے اندر غیرت اور حیا کو اجاگر کر دے، یہ دعا کر دے۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس بندے کی آنکھوں میں جو حیا ہم نے دیکھا، جتنا غیرت مند پھر ہم نے اس کو دیکھا، مدینے کی کباری لڑکیوں کے اندر وہ حیا نہیں تھا جتنا حیا اس کے اندر محسوس ہوتا تھا۔ جب نبی علیہ السلام دعا کر دیتے اللہ بہاریں لگا دیتا۔ کتنی قیمتی دعا، آپ پوچھیں سیدنا جابر بن عبداللہ سے، آپ پوچھیں عبداللہ بن عمر سے، آپ پوچھیں عبداللہ بن عباس سے، آپ پڑھیں اس تذکرہ کبھی کبھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کبھی مطالعہ کر لیں انس بن مالک کا۔ میں ایک صحابی کے واقعات کو سامنے رکھوں، وقت درکار ہے کہ کتنی کیسی دعا ہوئی، بہاریں کیسی لگ گئی۔ انس کے لیے محبوب نے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں دعا کی کہ یا اللہ انس میری خدمت کرتا رہا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اختصار صرف ایک چیز ذکر کر کے آگے بڑھاتا ہوں، انس کے مال میں برکت دے دے۔ انس فرماتے ہیں مدینے کے اندر لوگوں کے کھجوروں کے باغ تھے، میرا بھی ایک باغ تھا، سارے باغوں کا جب پھل پک جاتا کھجوریں اتار لی جاتی، جب میں اپنے درختوں سے کھجوریں اتار لیتا، مدینہ والے دیکھا کرتے تھے میرے باغ کو دوبارہ کھجوریں لگ جایا کرتی تھی۔
پھر پھل لگ جاتا تھا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی دعا ہے نا، باقی کسی کو کھجوریں نہیں لگتی، انس کے باغ کو دوبارہ کھجوریں لگ جاتی۔ دعائے مصطفیٰ ہے نا، یہ اتنی قیمتی دعا ہے، عقل مانے یا نہ مانے رب قبول کر کے اس دعا کو دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جامع ترمذی میں واقعہ ہے، چند کھجوریں لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، محبوب جی یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، برکت کی دعا کر دیں ان کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے کھجوریں سامنے رکھ لی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی کھجوریں ہیں، برکت ڈال دے۔ فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ، میں نے دعا کر دی ہے، 2 نصیحتیں کرتا ہوں، عمل کرتے رہنا۔ محبوب جی کیا نصیحتیں ہیں؟ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ کھجوریں تھیلے میں ڈال لو، اور جب تجھے ضرورت پڑے سارے تھیلے سے کھجوریں باہر نہیں نکالنی، بلکہ اپنا ہاتھ داخل کرنا ہے، مٹھی بھر کے کھجوریں نکال لینی ہیں۔ اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس تھیلے کو گم نہیں ہونے دینا، پھٹنے نہیں دینا، اس کی حفاظت کرنی، جب تک تو عمل کرتا رہے گا۔ ابو ہریرہ رب کی ایسی برکت آ گئی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی، نصیحتیں فرما دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ کھجوریں اٹھائی، تھیلے میں ڈال لی، حفاظت کے بارے سوچا کہ کیسے کروں۔ میں نے وہ تھیلا بطور حفاظت اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، دن کو بھی کمر کے ساتھ بندھا رہتا، رات کو بھی بندھا رہتا کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ وہ دن رات میری کمر کے ساتھ رہتا، جب بھوک لگتی کھجوریں نکالتا، سیر ہو کے کھا لیتا، قریب قریب جتنے دوست بیٹھے ہوتے ان کو بھی کھلا دیتا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں کئی وسق کئی من کھجوروں کے اس تھیلے سے نکال کر غریبوں میں صدقہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ تو کئی من کھجوریں نکل رہی ہیں۔ کتنی دیر تک؟ 2-4 دن کی بات ہوتی تو بات شاید اور انداز میں ہوتی، 2-4 دن کی بات نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں 2-4 کی بات نہیں، خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہے میری کھجوروں کا انداز یہی تھا، کئی من کھجوریں نکال کے صدقہ بھی کرتا، خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، پیارے صدیق کا دور خلافت آیا، 2 سال کے قریب انہوں نے اپنا دور خلافت گزارا، 2 سال کھجوریں اسی طرز پہ چلتی رہیں۔ پیارے عمر فاروق آئے، 10 سال عدل و انصاف کے ترازو کو رب کی زمین پر قائم کیے رکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری کھجوریں اسی طرز پہ چلتی رہیں۔ پیارے عثمان آئے، 12 سال خلافت کی رب کی زمین پر، کھجوریں تب اسی انداز میں چلتی رہیں۔ 28-30 سال کا عرصہ بیت گیا، کھجوریں ختم نہیں ہو رہی، سے ایک تھیلی میں چند کھجوریں تھیں۔ برکت الہی ایسی اتری، سالہ سال بیت گئے، من کھجوریں نکل رہی ہیں، دوست کھا رہے ہیں، لوگ لے کر جا رہے ہیں، صدقہ ہو رہا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس دن لوگوں کے اندر رش کی کیفیت بنی، ایک دوسرے میں لوگوں کی ٹکر ہوئی، میں بھی اس رش کے اندر پھنس گیا، میرے ساتھ بھی لوگ ٹکرائے، میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھیلا لوگوں کی رگڑ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا، ساری کھجوریں نیچے گر گئیں۔ زندگی میں دوبارہ پھر وہ بہاریں دیکھنا نصیب نہ ہو، نصیحتیں ختم ہو گئی نا۔ آپ نے فرمایا تھا تھیلا پھٹنے نہیں دینا، گم نہیں ہونے دینا، ساری کھجوریں نہیں نکالنی، تھیلا پھٹ بھی گیا، کھجوریں بھی ساری نکل گئی، پھر وہ بہاریں نہیں ملی۔ عرض یہ ہے یہ بہاریں آخر بیگ پہ کیا تھا؟ کھجوریں تو تھوڑی سی تھی نا، بیگ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تو برکت ڈال دے۔ نبی علیہ السلام کی دعا 4 چاند لگا دیتی ہے۔ 20 واقعات میرے سامنے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ وقت ہوتا تو 2-4 آپ کو اور سناتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کتنا مشہور واقعہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے کہ اللہ نے کس دکھوں سے نکال کر پھر کون سی رحمتوں سے نوازا ہے اپنے نبی کے صحابہ کو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو تھوڑی عمر تھی، باپ ان کا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ میدان احد میں شہید ہو گیا۔ میدان احد میں شہید ہوا تو کافی سارا قرض تھا ان کے والد گرامی پر، یہودیوں سے کچھ مال لیا ہوا تھا، واپس نہیں کیا تھا، میدان جہاد سجا، میدان میں اترے، شہید ہو گئے، قرض اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بیٹے کو بڑی اس بات کی فکر، بھائی بھی اور کوئی نہیں، اکیلے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 بہنیں ہیں، یعنی عبداللہ کی 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا جس کا نام جابر ہے، اور جابر عمر میں بھی چھوٹے تھے۔
اب یہ غم کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا یہ الگ ہے، 7 بہنیں ہیں ان کا کون والی وارث ہوگا یہ الگ ایک غم ہے، پھر عمر بھی چھوٹی ہے اور باپ پر قرض بھی ہے جو یہودیوں سے لیا ہوا تھا، اس کی بھی فکر ہے۔ کون اس فکر اور غم اور تکلیف کو سمجھ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ پیش نہ آیا ہوا وہ کہاں جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ جابر کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے سوچا کہ کیا جو میرا باغ ہے کھجوروں کا، باپ کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، یہ کھجوریں جب پک جاتی ہیں نا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ تو یہاں ایک میں اصلاحی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جابر تھے جس کو اتنی فکر تھی کہ باپ پر قرض ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے۔ ہم تو لوگوں سے قرض لے کر جان بوجھ کر واپس نہیں کرتے، اور ادھر یہ صحابی ہیں باپ دنیا سے رخصت ہوا، شہادت کی موت اللہ نے نصیب کی ہے، جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جانتے ہیں کہ قرض کا معاملہ رب نہیں معاف کرے گا۔ اتنی فکر ہے، اتنی فکر کہ مال ہے ہی نہیں پاس، ایک باغ ہے کھجوروں کا، ساری کھجوریں جو ہیں وہ اگر اکٹھی کر کے یہودیوں کو دے دی جائیں تو باپ کا قرض ادا نہیں ہوگا، باقی 7 بہنیں بھی گھر میں ہیں، کہاں سے خرچ کریں گے؟ اس کی فکر نہیں ہے، قرض دینے کی فکر زیادہ ہے۔ تو یہودیوں کو بلا کر کہا کہ سارا قرض آپ لے جائیں، جتنا جتنا ہے اتنا لے جاؤ، جو رہ گیا وہ معاف کر دینا، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ معاف ہم نہیں کریں گے، سارا لیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس گئے، درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جائیں نا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، یہودیوں کے پاس جائیں، یہودیوں کو جا کر اگر آپ کہہ دیں کہ جابر کے باپ کو باقی معاف کر دو، یہ کھجوریں جتنی جتنی آتی ہیں لے جاؤ، تو میں امید کرتا ہوں محبوب جی آپ کی بات کو یہودی واپس نہیں کریں گے، قبول کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بڑا غم اور دکھ ہے، آپ علیہ السلام اٹھے اور چل پڑے کہ جابر میرے کہنے سے اگر یہودی معاف کر دے تو میں کہنے کے لیے بھی تیار۔ میرے آقا یہودیوں کے دروازے پہ گئے جابر کی خاطر، آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور سارا واقعہ بتلایا کہ اس طرح قرض اس کا زیادہ ہے، مال جابر کے پاس تھوڑا ہے، آپ معاف کر دیں، جتنا ہے لے لو باقی معاف کر دو۔ یہودیوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں معاف کریں گے، نبی علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام اس موقع پر جابر کو کہتے ہیں جابر آ جاؤ واپس چلتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی ذرا سوچے تو صحیح، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس انداز میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو یہ نہیں مانی کہ چلو معاف کر دیتے ہیں، نہیں، قرض لینا ہے، تنگ کرنا ہے مسلمانوں کو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جابر پریشان نہ ہونا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، تو میری ایک نصیحت پہ عمل کر لے، کھجوریں پک جائیں تو ساری اتار لینا، موٹی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا دینا، چھوٹی کھجوروں کا الگ ڈھیر لگا دینا، پھر مجھے بلا لینا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، اللہ سے دعا کروں گا، رب ان کھجوروں میں برکت ڈالے گا، پھر یہودیوں میں اعلان کرنا لے جاؤ اپنا قرض جتنا لے جانا ہے، اللہ اس میں برکت ضرور نازل کرے گا۔ آج جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں اتاری، الگ الگ ڈھیر لگا دیے۔ یہ بخاری کے اندر دیگر کتابوں میں مختلف احادیث خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں اکٹھی کر کے ڈھیر لگا کر محبوب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آقا میرے ساتھ آئے، تشریف لائے تو انداز کیا، دائیں جانب ابوبکر صدیق تھے، بائیں جانب عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہما، یہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ جب آپ علیہ السلام کھجوروں کے ڈھیر کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر چڑھ کے نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، پھر نیچے اترے، چاروں اطراف میں محبوب علیہ السلام نے چکر لگایا، دل ہی دل میں رب کو مناتے رہے کہ اللہ تیرا بندہ شہید ہوا تیرے دین کی خاطر، اللہ اس پہ قرض ہے اور کھجوریں تھوڑی ہیں، بیٹا فکر مند ہے اور کوئی بھائی بھی نہیں، کمانے والا بھی نہیں، اللہ تو ان کھجوروں میں برکت ڈال دے تاکہ یہودیوں کا قرض ادا ہو جائے، باپ خلاصی پا جائے، اس کا معاملہ جو معلق ہے وہ جنت کے وارث بن جائیں۔ آپ علیہ السلام دعا کی اور چلے گئے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے جاتے ہوئے کہ جابر اعلان کر دے یہودیوں میں کہ آ جاؤ لے جاؤ جتنا جتنا تمہارا قرض ہے۔ اعلان ہوا، یہودی آئے اور تنزیہ انداز میں آئے کہ قرض پورا نہیں ہوگا، ترازو پکڑ کے بیٹھ گئے، بولو کتنا قرض ہے؟ اللہ کی قسم یہودی جتنا بتلاتا جابر اتنا ہی تول کے دے دیتے، مت نہیں پوچھا کہ کتنا بتلا، زیادہ ہے کم ہے، نہیں، بحث کی نہیں، بتلاتے گئے، تول تول کر دیتے گئے، سارے یہودی قرض لے کر چلے گئے۔ جابر کہتے ہیں جب سارے ختم ہو گئے نا تو میں جلدی جلدی دیکھا اس کھجوروں کے ڈھیر کی طرف، پھر میں اس کے ارد گرد چکر لگایا، اللہ کی قسم سارا چکر لگانے کے بعد کہتے ہیں
مجھے پورے ڈھیر میں سے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں سے ایک کھجور بھی کم ہوئی ہو، جتنا ڈھیر تھا اتنا ہی پڑا تھا۔ دعا کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جابر کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں بھاگ کے گیا محبوب کے دروازے پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا پیغام لے کے آیا ہوں، آپ دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، باپ کا سارا قرض ادا ہو گیا اور اللہ نے کھجوریں ختم نہیں ہونے دی، ایسی برکت۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جابر آپ کو پتہ ہے جب میں دعا کے لیے گیا تھا میرے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، جاؤ ان کے گھر بھی ان کو بھی بتا کر آؤ کہ اللہ نے رحمت نازل کر دی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں دوڑا پیارے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گیا تو اتفاقاً دونوں وہاں موجود تھے، ابو بکر بھی اور عمر بھی رضی اللہ عنہما۔ میں نے ان کو بتلایا نا کہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے کھجوروں میں، آپ دعا کے لیے آئے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمانے لگے کہ جابر تجھے اب پتہ چلا ہے کہ ان میں برکت آ گئی ہے، مجھے تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا جب محبوب نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے، مجھے اسی وقت یقین تھا کہ یہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ اتنی دعائیں، اتنی برکتیں، رحمتیں کس لیے کہ نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں۔ حضرات اگر چاہتے ہو کہ اس طرح کی دعائیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہو جائیں تو پھر عمل جو سامنے ذکر کیا ہے، جو پڑھو، سنو، سیکھو، یاد کرو، دوسروں کو جا کر سنا دو، چھوٹا سا عمل ہے، محبوب کی 2 دعائیں نصیب ہو جائیں گی کہ اللہ رحمت بھی کر دے ان پر اور اللہ ان کے چہروں میں تازگی کو بھی پیدا کر دے۔ کوئی اور بات یاد نہیں رہی تو یہی ایک چھوٹی سی حدیث یاد کر لیں کہ محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ میری حدیث کو سن کر یاد کر کے دوسروں کو سنا دے اس پر اللہ کی رحمت ہو، اس کے چہرے میں تازگی آ جائے۔ یہ ایک حدیث یاد کر کے جب سناؤ گے دونوں باتوں پہ عمل ہوگا، حدیث بھی سن لی، یاد بھی کر لی، آگے بھی سنا دی، دین کا مسئلہ سیکھ بھی لیا اور سیکھنے سے حج کا ثواب بھی پا لیا۔ جب باہر جا کر سناؤ گے تو محبوب کی دعا کے حقدار بھی بن جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔